بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. بھائیو، بیان چل رہا تھا کہ مغفرت الذنوب، مکفرات الذنوب، کچھ ایسے کام بیان کیے تھے جس کی وجہ سے رب العالمین گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پہلے تو توحید کا ذکر کیا، نبی کی اطاعت وغیرہ کا ذکر کیا، اور بھی بہت ساری ڈائریکٹ استغفار کا ذکر کیا۔ اب چھوٹے چھوٹے کچھ ایسے کام بتا رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنے ہیں، اور آپ لوگوں کو پچھلی مرتبہ یہ بھی بتایا تھا کہ جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین امام کی فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اس کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں معاف ہوتے ہیں؟ اصل میں اطاعت ہے، کہ یہ بندہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں بولیں گے، نہیں بولتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں یا بالکل نہیں بولتے ہیں، بلکہ چڑھتے ہیں بعض لوگ۔ جیسا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودی جتنی حسد تم سے آمین کہنے پر اور آپس میں جو تم سلام کہتے ہو نا، اس پر حسد کرتے ہیں، کسی اور چیز میں تم سے حسد نہیں کرتے۔ یہ حدیث ما حسدتکم الیہود علی شیء حسدتکم علی التأمین والسلام۔ تو بھائیو، ہم اس کو کریں گے، سنت جو مردہ ہو چکی ہے اس کو زندہ کریں گے۔ تو ایک حدیث جو حسن درجے کی ہے غالباً، اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، جو کسی ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے۔ یہ سنتیں مردہ ہو چکی ہیں ہمارے ملکوں میں، لوگ نہیں بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں۔ وَلَا الضَّالِّينَ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پوری مسجد خاموش ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے ملک میں؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ جب آپ زندہ کریں گے تو آپ کے گناہ بھی معاف، اور آپ کو 100 شہیدوں کا اجر۔ یہ حدیث سناؤں گا تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ پوری۔ تو بھائیو، یہ ہے کیونکہ آپ صحیح معنوں میں رسول کے ماننے والے بن رہے ہیں۔ چھوٹا سا صرف کام کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آمین، کام چھوٹا ہے، چند الفاظ ادا کر رہے ہیں، الف میم یا نون، 4 حروف ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے گناہ معاف ہیں۔ کیوں؟ آپ کے دل میں رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ پسند ہے۔ تو بھائیو، اس طرح کی اور چیزیں سناتا ہوں، بس یہ ہے کہ ہم سب عمل کریں گے۔ آج جو حدیث پڑھی ہے میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سبح، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ سب نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی بھی فرض نماز نہیں چھوڑتا، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے اجر ثواب ہے۔ لیکن نماز کے بعد بعض لوگ بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، نماز کے بعد آپ تھوڑا بیٹھیے، تھوڑا بیٹھ کے رہیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ جو نماز کے بعد کے ذکر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ یاد کیجیے۔ تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمارے یہ بھی غلط پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ یہ الیک یرجع السلام حدیث میں کہیں نہیں، کہیں نہیں، لوگ بولتے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ بڑا تلاش کر لیجئے حدیث کو، نیٹ پہ دیکھ لیجئے، کہیں نہیں ملے گا۔ حدیث کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے نہیں۔ لوگوں نے اپنے مولویوں کے حوالے سے بات لکھی ہوگی، میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کسی میں دکھاتے ہیں، مسند احمد، موطا امام مالک،
کہیں میں الیک ارجع السلام کے الفاظ نہیں ملیں گے. تو یہ الفاظ یاد کیجئے اور اس کے بعد آیت الکرسی ہے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹھ کر آرام سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, آرام سے. یہ بھی نہیں بہت سارے اتنی تیز ایسے اسے انگلی ہلتی نظر آتی ہے ان کی. یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے, اللہ سے آپ مناجات کر رہے ہیں, آرام سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کسی مدیر کے پاس جائیں, وزیر کے پاس جائیں, بس وہ کہے گا اس کو باہر نکال دو, اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے, ادب نہیں. رب العالمین خالق کائنات مالک الملک سارے بادشاہوں کا بادشاہ, اس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں, اس سے آپ مناجات کر رہے ہیں اور اس تیزی سے نہیں, بڑے آرام کے. ٹائم فکر مت کیجیے, یہ اللہ نے دی ہے زندگی, اللہ نے دی اسی کی, تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم نکال دیجیے. آرام سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس طرح 33 مرتبہ پڑھتا ہے جو شخص. پھر الحمدللہ, الحمدللہ کا معمولی مت سمجھیے. الحمدللہ تملأ المیزان, جو بہت بڑا اللہ نے ایک میزان بنایا ہوا قیامت کے دن قائم کرے گا, جس میں آپ کے اعمال رکھیں گے رب العالمین. وہ اتنا بڑا ہے, اس میں آسمان و زمین اگر رکھتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر سما جائیں. آسمان و زمین اس ترازو کے ایک پرلے میں آ جائیں, اتنا بڑا ہے. اور اس کو صرف آپ اخلاص کے ساتھ توحید ہوتے ہوئے, شرک بدعت والے کے ساتھ نہیں, عقیدہ جو شرک پر مبنی اور بدعت پر مبنی وہ نہیں, قبر کی پوجا پر مبنی وہ نہیں, توحید خالصۃ لوجہ اللہ والا جب عقیدہ ہوگا, آپ صرف کہیں گے الحمدللہ, الحمدللہ کہیں گے. حدیث پاک میں ہے, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, حدیث پاک میں ہے تملأ المیزان, یہ ترازو بھر جائے گا, اجر و ثواب سے اللہ بھر دے گا. اتنا بڑا ترازو, آسمان و زمین جس پہ سما جائے, پہاڑ سما جائے, سمندر سما جائے, پوری زمین سما جائے, چاند سورج ستارے سما جائے, صرف آپ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید کے عقیدے کے ساتھ رسول کی اطاعت کہ ان کی بات مانی جائے گی, ان کے مقابلے میں کسی کی بات آئے نہیں مانیں گے, ان کی عزت تو کریں گے, بڑے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, امام ہیں, اور لوگ ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, عزت کریں گے, لیکن بات رسول کی مانیں گے. جب یہ دو چیزیں ہوں گی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا صحیح عقیدہ ہوگا, تو آپ جب صرف کہیں گے الحمدللہ, اللہ سارے اس ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا. اللہ اکبر. تو آپ کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ بڑے اخلاص کے ساتھ. یاد رکھیے بھائیو, آرام کے ساتھ 33 مرتبہ, سبحان اللہ 33 دفعہ, الحمدللہ 33 دفعہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 33 دفعہ. اور اس کے بعد یہ ایک بعض لوگوں کے لیے نئی چیز ہوگی, لیکن بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے. ہم 34 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر, وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی ایک روایت میں ہے. لیکن ایک روایت میں جو مسلم شریف کی ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا, حدیث کے الفاظ ہیں, جب تم 33 دفعہ کہو گے سبحان اللہ, 33 دفعہ کہو گے الحمدللہ, 33 دفعہ کہو گے اللہ اکبر, کتنے ہو گئے؟ 33 کو 3 پہ ضرب دیں گے کتنا ہو جائے گا؟ 99 ہو گیا, 99. ایک باقی ہے 100 ہونے کے لیے, ایک باقی ہے. آپ نے فرمایا کہ تمام المئتی, اس کو 100 کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ الفاظ مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے, تو ہر بچے کو معلوم ہے. 33 بولنے کے بعد آخر میں یہ بولیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آپ فرماتے ہیں, غور سے سنیے, بڑی زبردست بات ہے, غفرت خطایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ, اگرچہ سمندر کی جھاگ جتنے نہ ہوں. جھاگ معلوم ہے نا, جھاگ کتنے ہوتے ہیں, جھاگ آپ سمندر کے سائٹ میں چلے جائیں, بڑے بڑے جھاگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے سائٹ میں اس کی جھاگ بنتی رہتی ہے پوری دنیا. اور آپ کو معلوم ہے نا 3/4 زمین کے جو ہے نا وہ سمندر ہے, ایک صرف سمندر ہے اور ایک حصہ زمین خشکی ہے. یہ 3 حصہ جو زمین کا ہے, اس کی جو سمندر ہے, اس کے سمندر کی جو جھاگ ہیں, کتنا جھاگ ہوگا, ان جھاگ جتنے بھی اگر آپ کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اخلاص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص دے, آپ کو بھی دے, اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر, آپ کے بھی معاف فرما دے. آگے سنتے ہیں. یہ جو ہم لوگ جلدی بھاگ جاتے ہیں نا, اپنا نقصان کرتے ہیں, اللہ کی قسم, جو جلد باز ہوتے ہیں. ہر زمانے میں رہیں لوگ, لیکن اچھے لوگ بھی رہیں جو نماز کے بعد بیٹھتے ہیں, بیٹھیں, یہ سارے اذکار پڑھیں,
تھوڑا دعا مانگ لیں، تھوڑا قرآن پڑھ لیں، تھوڑا بیٹھیں. اب بیٹھنے کا اجر ثواب آپ کو کیا ملے گا، آپ حیران ہوں گے. سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لا يزال احدكم في صلاة ما دام ينتظرها. جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں، اذان ہو گئی ہے لیکن ابھی 25 منٹ باقی ہیں جماعت کرنے میں، بیٹھے ہیں، آ گئے آپ بیٹھ کے یا تو سنتے پڑھیں یا پھر بیٹھ گئے، یا قرآن پڑھیں، یا آپ تھکے ہوئے کچھ بھی نہیں دل کر رہا، آپ بس بیٹھے انتظار کریں نماز ہوگی تو پڑھوں گا پھر جاؤں گا کام پہ. بیٹھے ہیں آپ، صرف بیٹھے ہیں، کچھ اللہ کا ذکر کیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا بیٹھے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ بیٹھا نہیں لکھا جا رہا، ایسا لکھا جا رہا ہے آپ نماز میں ہیں. اللہ اکبر، کیونکہ آپ نماز کے انتظار میں ہیں. تو اس لیے میں بھی اور آپ بھی اپنے نفس پر کنٹرول کر کے کوشش کریں ہم اذان کے ساتھ، اذان سے پہلے یا اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچ جائیں، اور نماز کے بعد تھوڑا، اذان کے بعد پھر اپنی نمازیں پڑھ کے تھوڑا بیٹھ جائیں، سنتے پڑھ کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں. جو کہ خالی بیٹھے ہیں آپ نماز کے انتظار میں ہیں، آپ نماز میں ہیں. آپ فرماتے ہیں لا يزال احدكم في صلاة ما دام ينتظرها، جب تک اس نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے. آگے سنیے، ولا تزال الملائكة تصلي عليه، اور فرشتے اس کے اوپر بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اس کے لیے. لا تزال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی المسجد، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے، نماز سے پہلے بیٹھا ہے یا نماز کے بعد بیٹھا ہے. نماز ہو گئی فرض، لوگ جا رہے ہیں، وہ تسبیح کر رہا ہے، بیٹھا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تھوڑا قرآن پڑھ رہا ہے، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا ہے یا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتے اس کے لیے کہتے ہیں، یہ اللہ کے اتنے زبردست فرشتے، پہاڑوں جتنے فرشتے، یہ سب وہاں بیٹھ کر آپ کے لیے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ یہ تیرا بندہ ساری دنیا سے الگ ہو کر نماز بھی پڑھ لی ہے پھر بھی تیرے گھر میں بیٹھا ہے، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر. فرشتے آپ کے لیے کہتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اور بھائیو، فرشتوں کی دعا اگر ہمارے لیے ہو جائے، فرشتوں کی دعائیں اللہ فوراً سنتے ہیں، تو ہم وہ نہیں معاف کریں گے؟ اللہ معاف کر دیں گے. جب ہمیں معاف کر دیں گے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں سب دور ہو جائیں گی، ہمارے حالات صحیح ہو جائیں گے. ہم کیوں پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں مشکلیں پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، حالات خراب کر دیتے ہیں. لیکن جب اللہ راضی ہو جائیں گے، سارے معاملات آسان کر دیں گے. تو یہ بیٹھ کر فرشتوں کی دعا اس سے مستفید ہوئی ہے. اور فرماتے ہیں وہ لوگ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم بھی فرما، اس کو معاف بھی کر دے، اس پہ رحم بھی فرما. آپ فرماتے ہیں ما لم یحدث، جب تک یہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. جب تک وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. لیکن وضو ٹوٹ گیا تو پھر فرشتے بھی اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے پھر دعائیں نہیں مانگتے ہیں. اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر کے آگے پھر بیٹھ جائیے. جب تک آپ بیٹھے ہیں فرشتے آپ کے لیے کیا کہیں گے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بیٹھنے کے فائدے ہیں بھائیو. تو 2-3 منٹ بیٹھنے میں کیا ہے، 4 منٹ بیٹھنے میں کیا ہے؟ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیجیے، اچھی طرح تسبیح پیجیے. تسبیح سے متعلق ایک بات اور بتاؤں کہ آپ نے مومن عورتوں کو ایک مرتبہ مخاطب کر کے کہا تھا، مومنات کو، اے مومن عورتوں علیکن بالتسبیح، اپنے اوپر یہ تسبیح کو لازم پکڑ لو. تسبیح، تحلیل کہتے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، وقت تقدیس، اور یہ اللہ کی تقدیس بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کس پہ؟ بالاناملی، اپنے انگلیوں پر، اپنے انگلیوں پر. ٹھیک ہے، اس کو بھی انگلی کہتے ہیں، ساری انگلی ہے. یہ بھی آپ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھ رہے نا؟ اور اصل جو الفاظ ہیں اس حدیث کے وہ ہے الاناملی. انامل جمع ہے انمولا کی، اور انمولا جو عربی میں اس کا صحیح ترجمہ ہے قاموس کے اندر وہ ہے وہی المفصل الاعلی
من الاصبع الذي فيه ظفر، انگلی کا سب سے اوپر والا حصہ جس پہ یہ ناخن ہوتا ہے، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ، اس کو انملا بولتے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ یہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، اس پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی اگر کریں، کبھی کبھی اس پہ بھی کر لیں۔ یہ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا تم ایسا کیا کرو۔ الجامع الصغیر للسیوطی، امام سیوطی نے جامع صغیر میں اس کو بیان کیا ہے، صحیح حدیث ہے یہ اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 6 مرتبہ بولیں گے نا تو 6 پنجے 30، اس کے بعد 3 مرتبہ الگ سے بول دیں 33 ہو جائے گا۔ 6 کریں گے، 6 اس پہ بولیں۔ بھائیو، اس کے بارے میں جدید میڈیکل سائنس یہ بولتی ہے، اور میں نے ایک ہندوؤں کے وید کی بھی ایک بات سنی تھی، جو ان کے جو یہ علاج کرنے والے ہوتے ہیں، کہ اس انگلیوں کے اندر جدید سائنس بھی، میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ایسے ایسے نسیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جب ہم اس کو اس طرح دباتے ہیں، اس کا مساج کرتے ہیں، ہمارے گردے، ہمارے کلیجے، ہمارے دماغ، ہمارے جسم کے بہت سارے اعضاء اس سے یہ نشیط ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے زہر نکلتے ہیں، بہت سارے فائدے۔ یہ میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، اور 1400 سال پہلے رسول اللہ نے بتایا کہ تم ایسا کر لیا کرو۔ سبحان اللہ بھائی، ہمارا اسلام کسی ایسی چیز کے بارے میں آپ کو نہیں بتائے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جو فائدہ ہے وہ بتائے گا، اور آج کی میڈیکل سائنس بتا رہی ہے اس کے اندر فائدہ ہے۔ جو پتا ہے نا، پتے کی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ اس اللہ کے فضل و کرم سے، سر درد وغیرہ بہت ساری بیماری، یہ جب اس طرح کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ اجر اور یہ صحت و عافیت بھی ملے گی اس طرح کرنے سے، اور میں نے جیسے کہا مردہ سنت کو زندہ کرنا، آمین کے بارے میں، اور پھر یہ سنت بھی اب مردہ ہو چکی ہے، بہت سارا لوگ نہیں کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب فساد کے وقت ہر طرف فساد پھیلا ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، عمل سے دور ہو رہے ہیں، جو شخص میری سنت کو پکڑ لیتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے، اس سنت کو، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مشکل ہے بھائیو، بیٹھے بیٹھے 100، 1 2 نہیں، 100 شہیدوں کا اجر۔ اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ترغیب و ترہیب میں ہے، اور وہاں پر اس کی سند کو صحیح اور حسن کہا ہے۔ صحیح ہے ایک سند کے ساتھ، ایک سند کے ساتھ حسن ہے، اور بعض نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن یہ ہمارے پاس صحیح سند مل گئی، ہمیں حسن درجے کی سند مل گئی ہے۔ اور بعض تو علماء یہ کہتے ہیں فضائل میں ضعیف سند چل جاتی ہے، لیکن احکام میں ضعیف سند نہیں چلتی۔ تو یہ اگر ضعیف بھی اگر کوئی کہتا ہے تب بھی اس میں آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو بھائیو، اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے اور ان سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ پیارے بھائیو، آئیے اور بھی کچھ آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور جو واقعی جہاد ہو، اس جہاد کے لیے شرط یہ ہے کہ امیر حاکم وقت اس کی اجازت دے، علماء بھی اس کے ساتھ اس کے فتویٰ دیں، بڑے بڑے علماء، جو یہ نہیں کہ جیسے آج ہر کوئی جہاد کا اپنا ایک جھنڈا بلند کر کے اور ایک دوسرے کو مار رہا ہے، کافر کو مارنے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے جی، اس نے ہماری جاسوسی کی، اس نے یہ کیا، اور ایک دوسرے کو گولی مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ یہ جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو فتنہ ہے، فساد ہے، یہ تو خروج ہے، خروج ہو رہا ہے آج کل، الا من رحم ربی،
میں نہیں کہہ رہا بالکل ختم ہو گیا ہے، تو صحیح جو جہاد جس پر آپ کا حاکم جو ہو اس کی اجازت ہو، وہ جہاد ہو رہا ہے، اور اس راستے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اگر وہ قتل کر دیا گیا، یغفر اللہ للشہید کل شیء، اللہ تعالیٰ شہید کی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں جہاد، اور اس کو بہت سارے درجات دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے گا، إِلَّا الدَّيْنِ، اللہ تعالیٰ سارے گناہ شہید کے معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کو نہیں معاف کرے گا۔ کیا مطلب؟ جو قرض لیا ہے اس نے وہ نہیں معاف کرے گا، شہید ہو جائیں تب بھی۔ اسی لیے جو دوسروں کا قرض ہے نا وہ ادا کر دیں، جس کا پیسہ ہے، جس کا حق ہے، جس کی زمین ہے اس کو ادا کر دیں، غصب کر کے ہیلے بہانوں سے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، پھر آپ نے پوچھا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو کہا ہاں اس کے اوپر قرض ہے، 2 دینار 3 دینار، وہ دینار بھی مہنگے ہوتے تھے۔ تو آپ رک گئے، آپ نے کہا میں نہیں پڑھاتا، میں اس کی جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس کے اوپر قرض ہے، اس نے قرض ادا نہیں کیا، حقوق العباد ادا نہیں کیا، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے قرض میرے ذمے، میں اپنے ذمے لیتا ہوں، میں ادا کروں گا۔ تو پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ کتنے لوگ ہیں بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے، لوگوں سے قرضہ، اب کوئی ان کو پرواہ ہی نہیں، سوچتے بھی نہیں، کہتے کوئی بات نہیں، مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا، کوئی دے گا نہیں، بچے بولیں گے ہم نہیں دے سکتے۔ ایسے لوگ ہیں، یہی سوچ کے آج کل لے رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں پھنسا رہے ہیں، آگ میں پھنسا رہے ہیں۔ کہا میں نہیں پڑھاؤں گا، تو مغیرہ بن شعبہ نے جب کہا تو آپ نے پھر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد 1-2 دن بعد پوچھا آپ نے ادا کر دیا قرض؟ کہا نہیں ابھی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر پوچھا، اتنا خیال تھا، پھر پوچھا ادا کر دیا؟ کہا ہاں ادا کر دیا۔ کہا اب اس کی روح اوپر گئی، یا اس طرح کے کچھ الفاظ کہے، یا اس کی بخشش ہوئی؟ تو بھائیو یہ چیز کا خیال رکھیے، جس کا قرض ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور بھائیو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خاص طور پہ الغوطہ جو شام کا ایک شہر ہے، وہاں پر دن رات یہ لوگ بہت بری طرح بمباری کر رہے ہیں، شیطان قوتیں، ابلیس کی قوتیں، شرک و بدعت کی قوتیں، کافر قوتیں وہاں بمباری کر کے مسلمانوں کو مار رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہی ہیں، ان کے پاس دوائیاں نہیں، کھانا پینا نہیں ہے، بڑی پریشان کن حالات ہیں وہاں پر۔ پورا شام اس طرح تباہ کیا ان لوگوں نے، اسی طرح عراق کو تباہ کیا، اسی طرح ان لوگوں نے برما میں جو برے حال، جو شیطانی کھیل کھیلا، کتنے لوگوں کو مارا، اور ساری دنیا دیکھتی رہی اور لوگ مرتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في بلاد الشام وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم، اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره، يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وجنوده، اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى والمجوس والهندوس
والبوذيين. اللهم عليك بسائر الطغاة والمفسدين، اللهم احصهم عددا. या अल्लाह इन मुफसिदों को, इन तवागीत को पकड़ ले, इनको चुन चुन कर या अल्लाह तू कत्ल कर। वहसिहिम अददा वक्तुलहुम बददा वला तुगादिर मिनहुम अहदा या कविय्यु या अजीज या मलिकु या दय्यान इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर या रहमान अगिथना। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना المسلمين المستضعفين في الغوطة وفي كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.